آج کے اس فیئرویل پارٹی کے اوسر پر میں پرنسپل راجیو کمار جی اور ان کے تمام ٹیچرز کو بدھائی دیتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ میں اس کو ایک ایتہاسک بنانے میں اپنی اہم بھومکا نبھائی۔ بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہنستے رہیں آپ ہزاروں کے بیچ میں، ہنستے رہیں آپ ہزاروں کے بیچ میں، ہنستا ہے جیسے پھول بہاروں کے بیچ میں، اور روشن ہو آپ دنیا میں اس طرح، روشن ہو آپ دنیا میں اس طرح، روشن ہے جیسے چاند ستاروں کے بیچ میں۔ پیارے بچوں، اب آپ کو نئی منزل کی طرف بڑھنا ہے جو آپ کی دشا نردھارت کرے گی۔ اس سے آپ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ آج کے اس سمے میں بھاری بدلاؤ آ رہے ہیں، اور اس بدلاؤ کی بہتی گنگا میں کچھ یووا، کچھ یوتیاں بھاری بدلاؤ کے کارن بہترین اپلبدھیاں حاصل کر رہی ہیں، اور پریورتن کے اس بدلاؤ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ پتن اور بربادی کی طرف گامزن ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول لائف میں آپ کو آزادی نہیں تھی، بہت ساری پابندیاں، بہت سارے ریگولیشنز اور قانون سے آپ کے پیر بندھے تھے، لیکن آج کے بعد جب یہاں سے آپ ودا ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک کالج کی آزاد لائف جینے کا آپ کو کھلا اور اہم اوسر پردان ہوگا۔ اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اس آزادی میں جو کالج کی آپ کو آزادی مل رہی ہے، آپ کی جو مینٹلٹی ہے وہ بھی پاورفل ہے، اس آزادی میں آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کس طرح موو کرتا ہے۔ جو بھی ورک آپ کریں، جو بھی آپ ایم گول اپنا سلیکٹ کریں، اس میں ہمیشہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس ورک میں، اس ایکٹیویٹی میں، اس کام میں آپ کا فائدہ کتنا ہے، اور آپ کے ماتا اور پتا آپ سے کتنے خوش ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزادی میں آپ پتن کی طرف بہنے لگیں، بربادی کی طرف جانے لگیں، اور جس سے آپ کے ماتا اور پتا کا دل دکھے اور دیش کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں وہ کام کرنے ہیں، وہ اپنی منزل سلیکٹ کرنی ہے، وہ اپنے گول مقاصد کی طرف ہمیشہ بڑھتے رہنا ہے، جس سے ہمارا فائدہ، چھیتر کا فائدہ، ماتا پتا کا دل خوش چوڑا ہو جائے، اور خاص کر ہمارے دیش ہندوستان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اپنے اس لائف کے مراحل پر غور کرنا چاہیے، اس ہسٹری، اس اپنے پچھلے دنوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اسکول کی فیس جمع کرتے تھے، ماتا اور پتا سے لڑتے جھگڑتے تھے، ناراض ہوتے تھے تاکہ وہ اسکول کی فیس سمے سے جمع کر دیں۔ وہ ماتا پتا اسکول کے علاوہ جن کو اور بھی اخراجات تھے، اور بھی بہت سے ان کے ذہن دل و دماغ کو خرچے تھے، کبھی گھر کے مینٹیننس کا خرچہ، کبھی آپ کے لالن پوشن کا خرچہ، کبھی بچے اور بچوں کے بڑھتی ہوئی عمر کو بار بار دیکھنا کہ امتحان بھی پیلے کرنے ہیں، اور کبھی بہت سارے ان پر قرض کا دباؤ جن کو ان کو ہر وقت ادا کرنے کی سوچ و فکر رہتی تھی۔ ایسے پرخطر دور میں وہ اپنے انتک مشیر کی طرح، بیل کی کولی کی طرح اپنے کام میں پلے رہتے تھے، اور آپ کو اس خرچے میں سے نکال کر بڑی محنت اور مشقت کر کے آپ کی فیس جمع کرنے کے لیے وہ پیسہ دیتے تھے۔ آپ کو یاد کرنا ہوگا وہ دن کہ جب آپ کے پاپا کی آپ کے پتا جی کی طبیعت خراب ہے، بخار سے نڈھال ہے، سر میں درد ہے، پھر بھی وہ آرام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے آج آرام کر لیا، میں آج گھر پر رک گیا تو میری ایک دہاڑی کا نقصان ہو جائے گا۔ کس طرح سے وہ جد و جہد کرتے ہیں، کس طرح سے خود کو مٹا لیتے ہیں آپ کو بنانے کے لیے۔ تو آپ جب بھی کوئی منزل سلیکٹ کریں اور یہاں سے ودا ہوں تو اس ودائی پہ آپ کو یہ عہد، یہ شپت اور یہ قسم کھانی ہوگی کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ ایسا کام کریں گے کہ جس سے ہم سے زیادہ ہمارے جو ادھیاپک گण ہیں، ہمارے ماتا پتا ہیں، اور ہمارے دیش اس سے بے انتہا خوش رہے اور دیش کو اس سے فائدہ ہو۔ تو اسی لیے میں آپ سے بچوں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایشور نے، پروردگار نے آپ کو جو یہ وقت دیا ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اس کا ایک ایک پل آپ کو بڑا سلیقے، سکون اور اطمینان سے گزارنا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا، اے جانے والے جا تجھے دعاؤں سے خیر آباد کرتے ہیں، اے جانے والے جا تجھے
دعاؤں سے خیرآباد کرتے ہیں، تیرے جانے کے بعد ہم بھی تجھ سے ملنے کی التجا کرتے ہیں۔ جو ادھیاپک گڑ ہیں یہ آپ کو اس لیے ودا کر رہے ہیں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ کہ آپ بن کے IAS بن کر چمکیں اور دیش اور پردیش کو چلائیں، آپ ٹیچرز بنیں، آپ پروفیسر بنیں، کیونکہ اسکول اور کالجز جو ہیں ایک سپلائی ہاؤس ہوا کرتے ہیں، ان سے آپ جتنی ارجا لیں گے آپ کے اندر سلیقہ، تہذیب اور سبھیتا کود کود کر بھری ہونی چاہیے، اور جب آپ اپنے ان ٹیچر سے ملیں گے تو آپ کے جب اسٹیکرز لگے ہوئے ہوں گے، آپ دیش کی کسی ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ جا کر جب سیوا کرتے ہوں گے تو جتنی خوشی آپ کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی آپ کے ان ٹیچرز کو ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ کو دعاؤں سے ودا کر رہے ہیں۔ خاص کر کے آپ کو اپنی سوچ کو پوزیٹو رکھنا ہوگا۔ دیش کا ایک ایک بچہ آپ کا بھائی ہے، دیش کی ایک ایک بچی آپ کی بہن ہے، دیش کا ایک ایک بوڑھا آپ کا پتا ہے، دیش کی ایک ایک بوڑھی ضعیفہ آپ کی ماں ہے۔ ہر ایک کا سہیوگ کرنا آپ کا اہم کرتویہ ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے اندر جو یہاں سے آدرش اسٹوڈنٹ کی طرح آپ کو ودا کیا جا رہا ہے، پھر وہ سارے سپنے، پھر وہ ساری آرزویں، پھر وہ ساری جدوجہد ان ادھیاپک کی ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو اس لحاظ سے ودا کیا جا رہا ہے کہ آپ آنے والے جو منزل ہیں، جو منازل ہیں، جو گول و مقاصد ہیں، ان کو آپ بہتر سے بہتر سلیکٹ کریں، اور دیش میں چاہے آپ انٹرنل چاہے ایکسٹرنل کسی بھی طریقے سے آپ دیش کی سیوا کریں، دیش میں ہر دکھی، ہر مزدور، کمزور کی آپ پل پل مدد کرتے رہیں۔ یہی عہد یہاں سے کر کے آپ کو جانا ہوگا۔ اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ شاعر نے کہا ہے، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ انداز ہمارا کہاں سے لائے گا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ اور یوں کہا ہے، کبھی تو آسمان سے چاند اترے جام ہو جائے، کبھی تو آسمان سے چاند اترے جام ہو جائے، تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسکول کی جو آپ کی وقت تھا، اسکول کے جو آپ کے مراحل تھے، ان میں آپ کے قوانین اصولوں کی بیڑیاں آپ کے پیروں میں پڑی تھی، لیکن اب کالج کی زندگی آپ کی شروع ہو رہی ہے جس میں آپ کو آزادی ہے۔ اس آزادی کا آپ بہترین فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اس آزادی کو آپ بربادی کا سبب بنائیں۔ جو بھی کام کریں آپ صحیح کام کریں، جس سے آپ کے ماتا پتا خوشی سے جھوم اٹھیں اور آپ کے ہر ایکٹیویٹی سے دیش کو فائدہ ہو۔ خدا حافظ، جے ہند۔